إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 70 نمبر کلاس ہے. انشاءاللہ تعالی چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورۃ النساء کی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات سورۃ النساء میں بھی عطا فرمائے. عورتوں کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے معاشرتی لحاظ سے دیے ہیں، وراثت کے احکامات دیے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں میں قتل ہو جاتا ہے تو اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. نماز خوف کے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نے اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی مستقل اطاعت ہے، اور اولی الامر کی بھی اطاعت ہے. لیکن اگر کہیں معاملات میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تفاصیل ہم پچھلی کلاسوں میں جان چکے ہیں، اور گزشتہ کلاس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتایا ہے. اور آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ پہلی آیت بہت بڑا اصول ہے زندگی کے لیے. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ مجھ سے لوگ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو اسے زندگی کے اس اصول کو نہیں بھولنا ہے جس کو ابھی یہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کسی بھی برائی کو عام کرنا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کو جہر کھلے طور پہ اظہار کرنا، من القول اپنی باتوں میں، الا من ظلم الا یہ ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. فلاں برا ہے، میں برا ہو گیا، فلاں سے برا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اپنی باتوں میں. من القول، یہاں پہ من القول کی ایک اسپیشل ایک قید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے برائیوں کا اظہار کرنا، الا من ظلم الا یہ ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو. اس بات کو یوں سمجھیں کہ کسی طرح کی بھی اگر بری بات ہے تو انسان اس کو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلاتا پھرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں پہ اس آیت کے پیش نظر جو آج کل ہمارا میڈیا ہے، یا جب بھی ہمیں کسی معاملے میں بھی کوئی خبر پہنچتی ہے جو کہ ناپسندیدہ بات ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ناپسندیدہ باب کو جب ہم آگے لوگوں تک نہیں پھیلائیں گے تب تک جو ہے وہ ہمیں سکون نہیں ملے گا. اور میڈیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر اس طرح کی واقعات جو برے ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا لازم ہے، بلکہ خبروں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے نیوز کا کہ برے حالات بتائے جائیں
دیکھیں جس چیز کو اسلام کہا جاتا ہے نا، پیچھے بھی اس طرح کی ایک آیت تھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان مسلمان ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر برائی کو جو ہے وہ بیان کریں، فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ لوگ مر گئے، فلاں جگہ پہ چوریاں ہو گئی. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، سوائے اس سے کہ اس سے مجرم جو ہے اپنے جرم میں بڑھتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر اس طرح کے ایسے بہت سارے میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ جرم کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور اگر سیکھتے نہیں تو کم از کم جو ایک برائی کی ہیبت ہے نا، ایک قتل ہو جانا بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور وہ جو قتل کی ہیبت اور ڈر تھا، فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ پہ، وہ ہیبت ختم ہو گئی. چوری ہو جانا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اتنا اس کو بیان کر دیا گیا کہ وہ عام سی چیز لوگوں کے لیے بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہے، اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ والے مسلمان جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کو جو ہے وہ عام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی انسان برائی کو جا کے بیان کرے کہ فلاں برا ہے اور فلاں برا ہے. الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. لوگوں مجھ پہ فلاں نے ظلم کر دیا، لوگوں مجھ پہ فلاں نے ظلم کر دیا. کیوں؟ تاکہ جو اصل مقصد ہے اسلام کا وہ اس معاشرے کو ظلم اور زیادتی سے پاک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان ظلم کرے، اور مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقی من دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، من القول کی اس لیے قید آ گئی ہے کہ بات کرنے میں بیان کرنے میں فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے. اچھا، لوگوں کے لیے عجیب موضوع ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی خواتین کچھ بیٹھتی ہیں، جہاں کہیں بھی مرد کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اگر کسی کی غیبت نہیں بھی ہو رہی نا، کسی کی غیبت نہیں بھی کر رہے ہیں، تو بہت بڑا ٹاپک یہی چل رہا ہوتا ہے، دیکھو حالات خراب ہو گئے، یہ برا ہو گیا، وہ برا ہو گیا، فلاں برا ہو گیا. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. کلام کے اندر انسان برائی کا اظہار کرتا رہے، یعنی گویا کہ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی مثبت باتیں کریں. جو ہر ٹائم نیگیٹو باتیں کرتا رہنا، وہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، قول کی قید اس لیے آئی تھی کہ انسان اظہار جو کرتا ہے زبان سے ہی کرتا ہے. اب جو انسان برائی کو اپنے کردار سے کر رہا ہے تو وہ تو عمل میں برا ہو رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. اب ایک انسان زبان سے برائیوں کا کچھ ایسا تذکرہ کر رہا ہے، یہ غیبت کی بات نہیں ہو رہی ہے. غیبت اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ غیبت کے علاوہ کی باتیں ہیں. غیبت ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا کچھ اس طرح کر کے تذکرہ کرنا کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے. اپنے بھائی کا کچھ ایسے طریقے سے تذکرہ کرنا اس کے عدم موجودگی میں کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں تو اسے برا لگے، وہ ہوتا ہے غیبت.
اور غیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ غیبت ایسی ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کسی انسان کے لیے، کیا انسان کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی غیبت دوسرے لوگوں کے اندر یعنی جو عیب پایا جاتا ہے اس کا بیان کرنا ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا تو یہ تو تہمت لگ رہی ہے۔ اگر کسی بھائی کسی بہن کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، غیبت۔ اور اگر اس کے اندر برائی نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر الزاماً اس کو جو ہے وہ برائی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بہتان ہے، بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قانون اور اصول دے دیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ وہ لوگوں اپنی باتوں میں برائیوں کا اظہار کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہم نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور نصیحت کرنے میں بھی ہمارا بہت بڑا موضوع اس پہ لگ جاتا ہے کہ آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیز ذرا سمجھنا لازم ہے اور ضروری ہے، اور ہمارا میڈیا اور ہم لوگ اور ہماری عام طرز کی گفتگو، ہماری واعظ و نصیحت میں بہت بڑا حصہ اسی پہ گزر جانا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارا گزر جانا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور کسی اچھے واعظ کی یا کسی اچھے مقرر کی یا اچھے مبلغ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بہت کم پڑتا ہے جس میں ہم برے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، برے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں بھی برا ہو رہا ہے، فلاں بھی برا ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت چیزوں کا دوسروں کو بتائیں اور مثبت چیزوں کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دلائیں، لوگ خود بخود برائیوں سے ہٹ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم برائیوں کا تذکرہ کریں، فلاں بھی برا ہو رہا ہے، فلاں بھی برا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اس بری بات کا بہت زیادہ اظہار کرتے رہنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی کے اندر غیبت آتی ہے۔ غیبت جسے کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور زبان کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اس بات کی ضمانت دے دو کہ انسان اپنے شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دوسری اس بات کی ضمانت دے دو کہ انسان اپنی زبان کو غلط نہیں استعمال کرے گا۔ تو ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا کرتا، نیک عمل کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، کوئی ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، جس کلمہ کا، جن الفاظ کا وہ خود کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو یلقا بہا فی نار جہنم، وہ ایک کلمہ اس کو جنت کے کنارے سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان برے اعمال کرتا کرتا جہنم کے کنارے پہنچ چکا ہوتا ہے، ایک کلمہ بول دیتا ہے جو سیدھا اس کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے کلمات پہ، زبان کے الفاظ پہ انسان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو غیبت ہے، دوسروں کا عیب بیان کرنا ہے، یاد رکھ لیں کہ اسے بھی جیسے میں نے بتا دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے بھائی کا گوشت جو ہے انسان کھا رہا ہے، ایسے مردہ بھائی کا۔ ہاں کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ انسان دوسرے کا عیب بیان کر سکتا ہے اور شرعی لحاظ سے وہ لازم ہو جاتا ہے یا شرعی لحاظ سے وہ بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرے انسان کا عیب بیان کرنے کے لیے کچھ ایسی جگہ میں، جن میں سے پہلی جگہ ہے التظلم، مظلوم جب اپنی پکار کرتا ہے تو وہ ظالم کے عیب بیان کرتا ہے، ظالم کا عیب بیان کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ فلاں نے لوگوں مجھ پہ ظلم کر دیا، یا وہ اپنی جا کے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا، یہ جائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اس آیت میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے میرے بھائی، جسے کہا جاتا ہے عربی میں الاستفتاء، فتویٰ لینا ہے، کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے، خامد نے بیوی کے بارے میں، بیوی نے خامد کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، تو یہاں فتوے کے اندر یہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص ہے، وہ اس نے یہ کام کیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو فتوے اور مسئلے میں اگر مسئلہ خیرخواہی کے لیے پوچھا جا رہا ہے، فتویٰ خیرخواہی کے لیے لیا جا رہا ہے، تو جس شخص کے بارے میں فتویٰ لے رہے ہیں اس کا عیب بیان کرنا اسلام میں غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ الاستفتاء میں، فتوے میں غیبت کو کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ جب انسان نے کسی انسان کا مطلب وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے فلانے کا وارث وہ بنتا ہے لیکن اس نے وہ زیادتی کی ہوئی ہے، اس نے وہ زیادتی کی ہوئی ہے، کیا وہ حقدار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور مسائل ہوتے ہیں، کوئی انسان اپنے رشتہ دار کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہے، جی فلانے رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، وہ زیادتی کی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آیا غیبت میں آئیں گی؟ جب مسئلہ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کسی کے بارے میں، تو یہ چیزیں غیبت میں نہیں آتی ہیں۔ نمبر 3 الاستعانہ، استعانہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے انسان ظلم کو اظہار کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان مدد لیتا ہے دوسروں سے، آؤ میرے ساتھ مل کر فلاں جگہ پہ برا کام ہو رہا ہے، ہم آ کے روکتے ہیں، فلاں آدمی برا کام کر رہا ہے، آؤ ہم مل کے جا کے اس کو روکتے ہیں۔ الاستعانۃ علی تغییر المنکر عربی میں بولا جاتا ہے کہ برائی کو بدلنے کے لیے کسی کی مدد حاصل کرنا، اور اس مدد حاصل کرنے میں برائی کرنے والے کا عیب بیان کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ 3 جگہیں ہو جاتی ہیں۔ اسی تیسری میں سے ایک الگ چوتھا پوائنٹ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تحذیر المسلمین، مسلمانوں کو برائی سے آگاہ کرنا۔ کوئی انسان برا ہے اور برے میں سے کسی کو بچانا ہے، اور اسی کے اندر وہ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشورہ کرنا۔ مشورہ، آپ نے کسی سے مشورہ لیا کہ میں فلاں جگہ پہ اپنے کسی بھائی کا، اپنی بہن کا، کسی کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اب وہ انسان آگے سے اگر وہ برے ہیں تو بچا دیتا ہے کہ وہ لوگ برے ہیں، ان سے نہ کیجیے گا، یا وہ ایسے ہیں، فلاں ہے۔ تو مشورہ دینے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب میں نے اگر اس کا عیب بیان کر دیا تو میری طرف سے تو غیبت ہو جائے گی، اگر غیبت ہو گئی تو مجھے بڑا گناہ ملے گا، اس لیے میں دوسرے کا عیب نہ بیان کروں۔ تو اگر یہاں پہ وہ دوسرے کا عیب نہیں بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ وہ تحذیر المسلمین، یہ ہے غیبت، کہ اگر کوئی انسان مجاہرن ہو اپنے برائیوں میں، ایک انسان لوگوں کے سامنے گلی میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے، ایک انسان گلی میں بیٹھ کے جو ہے وہ برا کر رہا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ شراب پینے والا،
وہ برا کام کرنے والا، تو اب یہاں پہ اس کی غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی برائی عام ہے۔ جس انسان کا گناہ کھلا ہے سب کے سامنے، جس انسان کی برائی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب اگر اس کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دی کہ فلاں برا ہے، وہ خود جس نے اپنے گناہ کا اظہار سب لوگوں کے سامنے برا کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ آ کے غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ تعریف، اگر کسی کا نام برا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ نام نہیں کسی کا برا ڈالنا چاہیے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی برا نام کسی کا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان برے نام سے مشہور ہو گیا، اب احادیث کے بیان کرنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو مشہور ہیں اعمش کے نام سے، اعمى کے نام سے، اعور کے نام سے، اعرج کے نام سے۔ کچھ لوگوں کا تخلص ایسا ہوتا ہے، فلاں مراسی صاحب، اور فلانا چوڑا صاحب، فلانا بوٹا صاحب، اور فلانا جوتا صاحب، کچھ لوگوں کا تعارف ایسے بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا نام کوئی ایسا بن گیا ہو اور اگلے کو اس کا نام بتانے کے لیے، اس کا وہ تعارف کرانے کے لیے اگر انسان اس کا نام ان الفاظ سے لے رہا ہے کیونکہ اس کی پہچان ہے، اس کا نام وہ پڑ گیا ہے، تو اس نام لینے سے غیبت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان جگہوں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کا عیب بیان کر دیتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کرنا چاہو تو 2 سے 3 باتیں میں جمع ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ظلم میں، نمبر 3 فتوے میں، فتوہ میں مشورہ بھی آ جاتا ہے، فتوہ میں لوگوں کو ڈرانا بھی آ جاتا ہے، فتوہ میں جو ہے یہ سب چیزیں اسی کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 3 کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے، جیسے پیچھے بھی آیا تھا نا انما النجوى من الشیطان، کہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت برائیاں ہوتی ہیں، الا یہ کہ ایسی سرگوشی کی جائے جس کے اندر اصلاح لوگوں کی مقصود ہو یا کوئی معروف مقصود ہو، بھلائی مقصود ہو، تو وہ جائز ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں میں عیب بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قانون قدرت یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائیوں کو عام کرتے رہو اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں، من القولز میں، اپنی گفتگو میں، اپنے قول و قال میں، اپنے جو ہے گفتگو میں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیعاً علیمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدوا خیرا، اگر کسی بھلائی کو، اچھائی کا تم اظہار کرو، او تخفوه، یا کوئی بات تم پوشیدہ کر دیتے ہو، اس خیر یا بھلائی کو چھپ کے کرتے ہو، او تعفو عن سوء، یا کسی کے غلطی پہ یا کسی گناہ سے یا کسی کی خطا پہ معاف کر دیتے ہو، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو، تو یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ان سے بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں ہوتی، تو جب قدرت ہوتی نہیں بدلہ لینے کی تو معاف کر رہے ہیں، تو کس چیز کا کمال کر رہے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ معاف کرنے یعنی بدلہ لینے کی طاقت موجود ہے، اور پھر انسان معاف کرے تو یہ انسان اصل معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه، بھلائی کو عام کرو، نیکی کو اعلانیہ طور پہ کرو یا پوشیدہ طور پہ کرو،
یا کسی کی برائی سے درگزر کر لو، کسی نے تمہارے بارے میں کچھ غلط ملت کہہ دیا، تم معاف کر دو، معاف کر دو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، ان کی اطاعت میں، ان میں ایمان لانے میں، کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے، یا اللہ کا فلاں رسول تو صحیح تھا اور فلاں رسول صحیح نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کچھ ایسا کسی نے کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ایمان اور اس کفر کے درمیان کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، یا اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے درمیان کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے، کافروں کے لیے ہم نے بہت رسوا کرنے والا، ان کی اہانت کر دینے والا، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ انسان یہ دل میں ایمان لائے کہ میں اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سب کچھ کو مانتا ہوں، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں، کہیں پہ بھی انسان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مجھے شک ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں میں مانتا ہوں، فلاں نہیں مانتا ہوں، یہ چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ والذین آمنوا باللہ، اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور ایمان لائے اس کے رسولوں پہ، ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی اللہ یا اللہ کے رسولوں کے درمیان یا رسولوں کے آپس کے درمیان میں کہیں پہ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا، سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کے اجر انہیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب کے لوگ، یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے لوگ آپ سے بھی اسی طرح سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے سامنے آسمان سے کتاب اتار کے دکھائیں، سامنے دکھائیں کہ آسمان سے کتاب آ رہی ہے نیچے اور یہ دیکھ رہے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل کی گئی تھی وہ باقاعدہ کتاب تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بارے میں فرمایا ہے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، الواح لوحہ کی جمع ہے تختیاں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو باقاعدہ آسمان سے ایک تختیوں پہ لکھا ہوا نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب آپ سے بھی اسی طرح جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان پر جو ہے وہ کتاب آسمان سے اس طرح نازل کریں۔ فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ مانگا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے مانگی تھی،
اور کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں دکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز مانگی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جب اس طرح کا مانگا تھا، جس کا پیچھے تذکرہ سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو انہیں جو ہے ان کے اس ظلم کی خاطر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کو پکڑ لیا تھا ایک کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بیچڑے کو معبود بنا لیا دلائل واضح آنے کے بعد، واضح دلائل کے بعد انہوں نے پھر بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ایک جانور جو ہے اپنے سونے سے جانور کو بنا کے اس کو معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے انہیں یہ بھی معاف کر دیا تھا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، یہ معاف کر کے بنی اسرائیل سے کہا تھا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل دیے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دیا تھا، صریح دلائل انہیں جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کو بلند ان کے سروں پہ لا کے کر دیا تھا کہ پکڑ لو اپنے اس وعدے کو، پختہ ہو جاؤ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان سے وعدہ کروائے تھے، اور اس وعدے سے بھی یہ پھر گئے تھے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ شہر میں داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں، جاؤ داخل ہو جاؤ، تو یہ لوگ وہ بھی کام انہوں نے پورا نہ کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں یہ کہا تھا ہفتے والے دن کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، اس کام کے اندر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس طرح کے اس سے بھی پختہ کئی وعدے ہم نے ان سے لیے تھے، اور سب وعدوں سے انہوں نے وعدوں کو توڑا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وہ وعدے توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہے یہ تو بند ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف آیا ہوا ہے، ہمیں جو ہے یہ باتیں ہم تک جو ہے وہ پہنچتی نہیں ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ انسان کے دل پہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی بارے میں اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ اسی طرح اہل کتاب کے، یہود کے اور بھی جو غلط کام تھے، اور بھی ان کی جو برائیاں تھیں، ان میں یہ بھی تھی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کا کفر کرنا اور ان کا حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانا کہ جو وہ بیٹا لے کے آئی ہیں، نعوذ باللہ، وہ ولد الزنا ہے، وہ جو ہے وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ حلال کا نہیں ہے، یہ تہمت لگائی۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ بہتان، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اور فرمایا وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا ہم نے مسیح
عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، یہ بھی ان کا کہنا جو ہے وہ غلط تھا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ذرا اس آیت کو نوٹ کیجئے، وَمَا قَتَلُوهُ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو تشبیہ جو ہے وہ پڑ گئی تھی، شبہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے وہ حواری کہلاتے تھے، اور جب ان کے اوپر یہ یہودیوں کو بہت زیادہ جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کر سکے، تو اس وقت روم کے اس حکمران سے انہوں نے مدد لی اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ماننے والوں پہ حملہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، پکڑ کے سولی لٹکانا چاہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور ایک اور شخص کو ان کی جو ہے وہ شکل اور شبہ میں شکل کی مشابہ سی کر دی تھی، اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ تو وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ ان کے لیے جو ہے یہ اس شبے میں جو ہے وہ پڑ گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، وہ جو ہے لفی شک منہ، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں رہیں گے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کے بارے میں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، سوائے گمان کی گمان اور اپنے جو ہے خیالات کے پیچھے لگے، میرا گمان یہ ہے، میرا یہ ہے، فلاں ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور آگے حکمت میں اور غلبے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کچھ نام نہاد مسلمان ہونے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ان کے ہاں سب سے بڑی دلیل سورۃ آل عمران کی وہ پیچھے آیت ہے جس کے اوپر ہم گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، متوفیکہ کے لفظ کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اور بلکہ یہ وہ احادیث ہیں جسے متواتر حدیث کہا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سریحہ، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم، ان تمام لوگوں سے یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا۔ اور قرآن مجید کی آیت بر رفعہ اللہ الیہ، اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی اس کے قائل نہیں ہوتے؟ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں سے رفعت سے مراد رفعت جسم نہیں ہے، بلکہ رفعت سے مراد رفعت منزلت ہے۔ اللہ نے ان کی منزل کو بلند کر دیا، اللہ نے ان کے مرتبے کو بلند کر دیا، اللہ نے ان کے جاہ و وقار کو بلند کر دیا۔ گویا کہ یہود نے انہیں جو ہے وہ سولی پہ لٹکانا چاہا، انہیں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مارنا چاہا، انہیں جو ہے گویا کہ ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اپنے نبی کے قدر و منزلت کو بلند کر دیا۔ یہ ان آیت کا ترجمہ لیتے ہیں
اور باقی وہ آیت جو سورۃ آل عمران میں گزری ہے اس آیت کو بنیاد بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اگنور کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، اللہ کے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی انسان ادھر کا الفاظ ادھر پکڑ کے، ادھر کے الفاظ ادھر پکڑ کے اور کہ یہ کہہ دے کہ قرآن سے یہ مطلب نکلتا ہے، تو وہ انسان ہدایت پہ نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان سب پہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ جو آیت ہے برفعہ اللہ الیہ، یہاں پہ ایک اصول سمجھ لیجئے، ایک قاعدہ اور اصول سمجھ لیجئے۔ جب بھی الفاظ کا معنی لیا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا اوریجنل معنی لیا جاتا ہے، جو اس کا سمجھ آنے والا حقیقی معنی ہوتا ہے۔ جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر اس کے مجازی معنی پہ جایا جاتا ہے۔ مثلا رفع کا معنی ہے اٹھانا، بلند کرنا، فلاں کرنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر اس کا مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ شیر کی طرح بڑا ہو گیا، میرا بیٹا شیر ہے، تو اس سے کیا معنی لیا جاتا ہے کہ بیٹے جو ہے وہ اس کی 4 ٹانگیں بن گئی ہیں، اس کے جسم پہ بال آ گئے ہیں، اس کے جو ہے وہ پونچھل بن گئی ہے، بڑے بڑے دانت ہو گئے، یہ معنی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، تو اس سے مجازی معنی لیا جاتا ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہو گیا ہے، بہادری میں ہے۔ تو مجازی معنی تب لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہوتا ہے، اور آپ جو ہے حقیقت کے معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی میں ڈائریکٹ جانا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ عربی لغت میں، عربی بلاغت میں مجاز تب ہوتا ہے جب حقیقت ممکن نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس آیت کا حقیقی معنی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب اس رفعت سے مراد رفعت جسم ہے، جسم کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا، یہ حقیقی معنی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کسی کو یقین نہیں ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے، اللہ نے آگے کہا تھا۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو تب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے۔ اس طرح کے نظریات کو رکھنے والے یا نظریات آگے پھیلانے والے لوگ ان کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ویسے کسی بھی اس طرح کے نام نہیں لیتا ہوں، لیکن لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کے یہ نظریات یا اس طرح کے اور لوگوں کے جو نظریات ہوتے ہیں، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دونوں کو ملا کے سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں اور احادیث جو ہیں یہ ایسے ہی پلندہ ہے باتوں کا، اس کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی بار کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پیچھے اسی صورت میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل ایک اطاعت قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں یہ بھی فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس لیے لازم ہے، یاد رکھ لیں، ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ انسانی جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کے نازل ہونے کی احادیث میں صفات بیان کی گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پہ نازل ہونا ہے تو کیسے نازل ہونا ہے۔ ان حالات کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ جس دور سے میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، ان قریب ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے اسلام اور کفر کے درمیان، جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مسلمانوں کا شہر جسے قسطنطنیہ حدیث میں کہا گیا ہے وہ نکل جائے گا۔
قسطنطینیہ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس دوران مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے قسطنطینیہ کو فتح کر رہے ہوں گے کہ پیچھے جو ہے وہ آواز لگ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور دجال جو ہے اس نے جو نکلنا ہے جس جگہ سے، مسلم کی روایت کے مطابق ایران کے اندر شہر اصفہان سے نکلنا ہے، اور اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہے اس دجال کی پہلی فوج بنیں گے۔ آج بھی اصفہان کے اندر یہود اپنے جو ہے اس مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے آنا ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہ ایک ملحمۃ الکبریٰ جو بہت بڑی، آپ سمجھ لیں کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی، یہ ایک ہونی ہے، جس کی جگہ بھی حدیث میں متعین ہے، شام کے علاقے دابق کے میدان میں جا جنگ لڑی جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے اس جنگ کے بعد مسلمان جب قسطنطنیہ کو فتح کر رہے ہوں گے تو پیچھے دجال نکل آئے گا، اور دجال پھر اس زمین پہ تباہی مچائے گا، زمین پوری کے اوپر جو ہے وہ گھومے گا، سوائے مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ اور اس وقت یہ جتنے بھی زمین پہ روئے زمین پہ فتنے آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا ہوگا، اور دجال کا فتنہ کہ وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، ایک آنکھ سے بالکل جو ہے وہ کانا ہوگا، مومن اور مسلمان پڑھ سکیں گے کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ کافر ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں دے گا، کچھ چیزیں کہ جہاں پہ وہ اشارہ کرے گا بارش ہوگی۔ مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں آ سکے گا، لیکن مکہ اور مدینہ سے باہر جو ہے یہ اپنا فتنہ برپا کرے گا۔ اسی دوران دمشق کے منارۃ البیضاء پہ، دمشق کا الفاظ حدیث میں موجود ہیں، منارۃ البیضاء ایک سفید مینار جو دمشق میں ہے، جو آج بھی مینار ہے، وہ الگ بات ہے کہ اب اختلاف ہے کہ اس سے کون سا مینار مراد ہے، آیا دمشق کی جامع مسجد کا وہ مینار مراد ہے، یا وہ مینار موجود ہے جو دمشق کے شہر کے اندر ایک درمیان میں بہت بڑا مینار ہے، اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو فجر کی جماعت کے ٹائم اتارا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے زمین کے اندر جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ مقام لد ایک فلسطین پہ جگہ ہے جس پہ دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آمنا سامنا ہوگا، اور جیسی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے اس کی گردن اتار دیں گے، پھر وہ جو دجال کا لشکر جس میں سب سے بڑے فوج اس کی یہود ہوگی وہ چھپیں گے اور مسلمان ان کا قتل کریں گے۔ اس وقت درخت بھی اور پتھر بھی اور دیوار بھی بول کے کہے گی کہ اے مسلمان، یہود یہاں پہ چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو قتل کر دیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو بھی وہ نصارہ یا جو بھی عیسائی ہوں گے وہ انہیں ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصلیت کیا تھی، مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور زمین پہ پھر پوری زمین پہ جو ہے وہ اسلام پھیل جائے گا۔ یہ اسی طرح پھیل رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو صحیح منہج پہ اور دستور پہ لا رہے ہوں گے کہ آواز لگے گی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے۔ کہاں پہ ہے؟ زمین میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں زمین کے اندر ہے، اور ایک جو ہے ایک درہ ایسا بھی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ وہ درہ جو ازبکستان سے اوپر پہاڑوں میں ہے، وہاں سے ایک درہ راستہ آتا ہے جو زمین کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو آئے گا انشاءاللہ تعالی سورۃ کہف میں، وہاں جا کے اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اور باقی لوگوں کے درمیان میں ایک دیوار جو ہے وہ بنا دی گئی تھی۔ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں کہ اور تو کوئی چیز توڑنے والی ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو چاٹتے رہتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں تو وہ پھر پوری دیوار بنی ہوگی۔ ایک دن آئے گا کہ کہیں گے انشاءاللہ
تو دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی کھڑی ہوگی اور اس کو توڑ کے یہ لوگ ادھر نکل آئیں گے، اور یہ اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، اتنی بڑی قوم ہوگی کہ ہر بلندی سے، ہر پہاڑوں سے یہی بھاگتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین پہ پھیل جائیں گے، مسلمان جو ہے وہ پہاڑوں پہ اور ان جگہوں پہ جو ہے وہ چھپ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے کوہ طور پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یعنی کوہ طور پہ پہاڑ پہ جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے، اور زمین پہ جب یہ قوم پھیل جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ اس قوم کو ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ اکٹھے ہی اس کو جو ہے وہ مر جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس کے لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پہ ہوں گے۔ اس وقت زمین پہ صرف اسلام ہوگا، دوسرا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پھر اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ ایک گندم کا دانہ بھی کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو جائے گا، اور پھر لوگ جو ہیں اسی اسلام پہ چلتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ پھر آہستہ آہستہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ہم لوگ جو ہے وہ دین سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ وہ نشانی اس بات کی ہوگی کہ آج کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے، جس نے جو گناہ کر لیا وہ گناہ کر لیا۔ اس طرح کر کے نافرمانی بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علماء کو، علم کو اٹھائے گا اس طرح کہ دین کے جو عالم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو بھی پھر اٹھا لے گا۔ زمین پہ جب اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہے تو ابن کثیر رحمہ اللہ، جو تفسیر ابن کثیر لکھنے والے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ البدایہ میں انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے دور تک کی تاریخ لکھی ہے، ہسٹری لکھی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بعد سے لے کے قیامت تک آنے والے حالات کے لیے انہوں نے اپنی کتاب نہایہ جو ہے اس میں لکھا ہے، جس کتاب کا دوسرا نام الفتن والملاحم، یہ بھی اس کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، اگر قیامت کے حالات پہ یا قیامت سے پہلے کے حالات پہ کسی انسان نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو اس کتاب میں موجود ہے۔ الفتن والملاحم یا ابن کثیر کا النہایہ، جس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں اس ضمن میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے برفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا، نہ ہی انہیں شہید کیا گیا، نہ ہی انہیں جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا آسمان پہ، اور قیامت سے پہلے انہیں نازل کیا جانا ہے، اور قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے، اور اس کی تفاصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر لازمی اس پہ ایمان لائیں گے، اس کے مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام قبل موتہ۔ یہ موت ہی ضمیر جو ہے، ہی ضمیر کا جو پیچھے مطلوب ہے، اس سے دو بیان کیے گئے ہیں، ایک اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک جو ہے یعنی اہل کتاب کا اپنا ان کی طرف ہے، لیکن راجح موقف یہ ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے کیونکہ انہوں نے زمین پہ دوبارہ آنا ہے، اور یہ اعلان ہو جانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یسوع مسیح ہیں، تو ان کے موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب کے لوگ ان کو مان کے رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام ان پر جو ہے وہ گواہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے گواہی کا اور اللہ تعالیٰ کا سوال انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کے آخر میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں پہ اس کی تفاصیل جانی جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ اب آگے پھر مسائل پہ بات چلتی ہے، یعنی یہود کے حالات پہ بات چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ظلموں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، من الذین ہادو جو یہ یہودی ہوئے، ان کے ظلموں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، حرمنا ہم نے ان پہ حرام کی تھی کچھ پاک چیزیں بھی، کچھ حلال چیزیں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کی گئی تھی، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کچھ ایسی طیبات جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کی گئی تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے جو یہ روکتے تھے اس وجہ سے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ طیبات حرام کی گئی تھیں، یعنی جو چیزیں ان کے اوپر حلال تھیں وہ بھی ان کے اوپر کچھ اس لیے حرام کر دی گئی تھیں کہ ان کے ظلموں کی وجہ سے اور ان کے بہتانوں کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ سود کا لین دین کرتے تھے، ربا لیتے تھے، سود لیتے تھے، یعنی اس وجہ سے اللہ نے ان پر اپنے طیبات کو بھی حرام کر دیا تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہود کو بھی منع کیا گیا تھا ربا اور سود سے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سود اور ربا کافروں کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے جائز ہے، یہ ان کے مذہب میں بھی حرام ہے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اسی طرح فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا، لوگوں کے اموال کو، لوگوں کی جائیداد کو، لوگوں کی پراپرٹی کو، لوگوں کے پیسے کو ناجائز طریقے سے کھانا، یہ ان کے یہودوں کی کارتوتیں پرانے اس دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آج بھی یہودوں کی یہی ایک ہے کہ بہت سارے طریقے بنا دیے سود کے، بہت سارے ایسی پروڈکٹ اور چیزیں بنا دی کہ جو بندہ سود کے قریب نہیں جانا چاہتا اس کو بھی کہیں نہ کہیں پھنسا کے چھوڑتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے اس چنگل میں لازمی جو ہے وہ پھنس جائے۔ اور فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے فرمایا ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا البناک انتہائی تکلیف دینے والا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ دنیا میں کر لیں جتنی موجیں کرنی ہیں، پتہ چلے گا جب رب کے سامنے جا کے کریں گے۔ پھر فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ علم میں راسخ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، بہت سے اہل کتاب کے لوگ، اور جو علم میں پختہ تھے۔ اور والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اسی طرح جو مومن ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کو جو اللہ نے بتایا ہے اس سب کو وہ مانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن کی صورت میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حدیث اور قرآن کے بیان کی صورت میں نازل کیا ہے، سب کو جو ہے ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ،
اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، یہ سارا کام کرنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا یہ نیکوکار لوگ، یہ ماننے والے لوگ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہ وحی کوئی انوکھے انداز سے کی گئی ہے۔ فرمایا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، آپ پہ بھی اسی طرح وحی نازل ہوئی ہے جس طرح کہ وحی پہلے نازل ہوئی تھی نوح علیہ السلام پہ اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء پہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی وحی نازل کی ہوئی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ہی وحی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام، وَالْأَسْبَاط ان کی اولاد، وَعِیسیٰ وَأَیوب وَیونس وَہارون وَسُلیمان، وَآتَیْنَا داود زبورا، اور ہم نے ہی داود علیہ السلام کو کتاب زبور عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جب مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تو نے یہ کیا، تو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ ہماری دعا کو تو قبول کر لے، تم کا لفظ نہیں بولتے، آپ کا لفظ نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور تم کے لفظ میں ایک شراکت موجود ہے، اور اللہ کی ذات میں شراکت نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آئی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو واحد کے لفظ کے ساتھ، یعنی فرمایا اللہم انت الاحد الصمد، اے اللہ تو وہ جو احد الصمد ہے، انتا کا لفظ بول کے مخاطب کیا گیا ہے، ایک اکیلا تنہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے حکم دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اپنا آرڈر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ ہے تو ایک، لیکن کہتا ہے ہم نے وحی کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا فرمائی۔ تو ہم نے وہ یعنی جو نحنو ہے یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے؟ کیا اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ یہ لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا کرنے کے لیے، اس بات کی عظمت کو بڑا کرنے کے لیے۔ اور جب شاہی خطاب ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جمع کے صیغوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مفرد کے صیغوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ شاہانہ خطاب یہ ہوتے ہیں، ہم یہ آرڈر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک یقیناً پکی بات ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف وحی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا تھا اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تھا، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، اور بعض دفعہ جو سخت سے سخت حالت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کچھ گنگناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ طاری ہو جاتا تھا، اور یہ سب سے سخت ترین حالت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔
یہ وحی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سخت ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی، مثل سلسلۃ الجرس، جیسے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی، اور جب وحی کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ زندگی میں ہوا ہے، جب جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آسمان اور زمین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے کہ سد الافق، پورے کے پورے زمین و آسمان کے خلا کو بھر لیا تھا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے نبی سے بات کرنا، کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید کی طرف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلیم تھے، اور کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات میں، اسراء اور معراج کی رات میں آسمانوں کے پہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے کلام ہونا، یہ ثابت ہے۔ یہ تمام انداز ہیں وحی کے، یہ تمام کیفیات ہیں وحی کی۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی کوئی انوکھی چیز نہیں کی ہے، بلکہ جیسے وحی ہم نے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد بہت سے نبیوں کی طرف کی ہے، ویسی ہم نے آپ کی طرف بھی کی ہے۔ اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ اور فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو زبور کتاب، زبور ہم نے ہی انہیں عطا فرمائی تھی، ہم نے ان پہ نازل کی تھی، کہ یہ ہم ہی وہ دینے والے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، فرمایا بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات، جن کے قصص ہم نے بیان فرمائے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پہ بیان ہی نہیں کیا۔ سب کی طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے، وحی کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کے اوپر بیان کیا ہے، اور بہت سے رسول ہم نے آپ کے اوپر بیان نہیں فرمائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، تکلیماً، کلام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کے قریب آئے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں یہ تعداد 8,000 تعداد بھی انبیاء کی بتائی گئی ہے، لیکن یہ روایت بھی کوئی اتنی صحیح نہیں ہے۔ جس روایت میں تھوڑا سا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو ان کا بیان نہیں دیا ہے، تو ہم کیسے ہوتے ہیں فکس کر دینے والے کہ اتنے پیغمبر تھے، اتنے پیغمبر تھے؟ بس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے پیغمبر دیے۔ اللہ نے فرمایا بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پہ بیان فرمایا ہے، اور بہت سے رسولوں کا ہم نے آپ پہ بیان ہی نہیں فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے یہ جو رسول بھیجے تھے، اللہ نے اس لیے بھیجے تھے رسلا مبشرین ومنذرین، یہ رسول بھیجے گئے تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے۔ جو اللہ کا ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبریاں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے یہ وعیدیں ہیں ڈرانے والی۔
دونوں چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت نہ رہے رسول آنے کے بعد، کہ لوگ جا کے یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے تیری بات مانتے، کیا ہمیں پتہ تھا، ہماری طرف تک کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ پوری کی طرح پوری آگاہی کے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کے اوپر یہ نبوت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے پوری طرح عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں اللہ کی یہ گواہی ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے اسے دیا ہے۔ کچھ غلط روایات یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہیں، جب لوگ برائی کا حد کراس کر جاتے ہیں تو یہاں تک بھی روایات بنائی ہوئی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبوت کے لیے آنا تھا، تو جبریل علیہ السلام بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گئے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے بعد جو زمین پہ علی ہے وہ آسمان پہ علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ جو زمین پہ آ کے وہ علی کی صورت میں اترا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اصل میں انہیں دینی تھی، تو جبریل علیہ السلام غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اپنے پورے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پورے اپنے حکمت اور علم کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، فقد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ یعنی نہ واپس آنے والی، جس سے واپس بھی نہیں آ سکتے، کفر کی حالت میں جا کے اپنے آپ کو برائیوں میں ڈال دیا۔ ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یہ نہیں ہوتا ظلم دوسروں پہ کرنا، ایک ظلم اپنے آپ پہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگانا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یہاں پہ کفر اور ظلم دونوں ایک ہی چیز کے لیے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی راہ دکھاتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ یہاں پہ آیت میں تھوڑی سی اس بات کی طرف تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت کے آخر میں جا کے ہم نے ایک آیت پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے،
تو اس وقت یہ چیز ہمیں فائدہ مند دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، کفر کیا اور ظلم کیا۔ کیا اس سے دو گروہ مراد ہیں؟ ایک کافروں کا گروہ ہے اور ایک ظالموں کا گروہ ہے۔ کیا دو گروہ مراد ہیں یا دو چیزیں، دو ایٹمیں مراد ہیں؟ نہیں، جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہی ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ایک ہے مسلمان ہو کے ظالم بننا، گناہ کرنا، وہ ہے مسلمان، گناہ کر کے بھی ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کے مال و اسباب پہ بھی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ لیکن کافر اور ظالم، کفر اور ظلم، اس ظلم میں اس کے اپنے گناہ، اللہ کو نہ ماننا، سب کچھ اس میں آتا ہے، اور کفر بھی اس کا اس میں آتا ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نہ ہی تو ان کو معاف بھی کرے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ یہاں پہ کفر اور ظلم دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے کہ اللہ انہیں جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے، خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ پہ یہ بات انتہائی آسان ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ان کو یہ عذاب میں ڈالنا، ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالنا کوئی اللہ تعالیٰ پہ مشکل نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق اللہ کا یہ رسول حق لے کے آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس بہتر ہے تمہارے لیے ایمان لے کے آ جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر کفر کرتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اللہ کے لیے ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب کے لوگو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ اختیار کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے گزرنا، جو لمٹ اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے رسول نے بتائی ہے اس سے کراس کر کے آگے جانا۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ اتنا کرو، اتنا نہ کرو، جب انسان حد اس سے کراس کر رہا ہوتا ہے تو غلو کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کا غلو کیا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور مریم علیہ السلام یہ سب مل کر جو ہے وہ ایک الہ معبود بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب کے لوگ اپنے دین میں غلو نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں جو حق بات ہے، صحیح بات ہے، وہی کہا کرو۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں۔ کلمہ کیا؟ کلمہ کن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی وحی بھیج کے انہیں جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کرتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلمتہ کا لفظ علیحدہ سے اس لیے لگایا گیا کہ اس میں ان کا مقام اور شرف دینا ہے کہ وہ عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کا حکم، ہم اپنی زبان میں اس کو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی ہیں اور اللہ کے حکم ہی ہیں، اللہ کا حکم ہی ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے،
القاہا الی مریم، اور القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو، اس حکم کو ڈالا تھا مریم علیہ السلام پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پہ ڈالا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہی روح ہیں۔ ہر ایک انسان کی روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ سے کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے روح ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں جب ٹیڑھ پن ہوتا ہے، یا نوٹ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری یہود و نصارہ کی کتابوں میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یہ ساری بشارتیں موجود ہیں۔ ایسی جو یہود ہیں، جیسی جو اہل کتاب ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے قرآن میں ہماری گواہی موجود ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا نہیں ہے ان کے کلام میں، ان کے قرآن میں وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ اب روح منہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں نا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ کا حصہ ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ اب وہ ہر بندہ اپنا مطلب جو ہے وہ نکالتا ہے کہ میرا مطلب جو ہے اس سے یہ نکل آئے۔ تو اس طرح کی آیتوں کو وہ اہل کتاب کے لوگ دلیل بناتے ہیں وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اب روح منہ ایک ایسا جو ہے اللفظ ہے جس کے دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اللہ کی روح یعنی اللہ کا جز اور حصہ، اللہ کی طرف سے روح، دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب وہ ساری کی ساری آیات کو اگر اگنور کر دیا جائے اور صرف اس کو پکڑ لیا جائے وَرُوحٌ مِّنْهُ کو، تو یعنی یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ ہاں اگر باقی سارے دلائل نہ ہوتے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، جو اللہ کی وحدانیت کے ہیں وہ نہ ہوتے، تو روح منہ کا چلو ترجمہ کر لیتے کہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا جز ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ قرآن میں جس قرآن میں وہ روح منہ بولا گیا ہے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ کوئی نہیں ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جب بیان ہوئیں تو روح منہ کا معنی کرنا کہ اللہ کی طرف سے روح ہیں یہ صحیح ہوگا، اور اللہ کی روح ہیں یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ کسی بھی مسئلے میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے مرضی کا معنی اس میں سے نکال کے دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی قرآن میں ایسے نہیں ہے، قرآن میں ایسے نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا۔ اور اسی آیت کو پکڑ کے وہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح یعنی اللہ کا حصہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ وہ لوگ آگے پیچھے سب چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آگے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، وہ لوگوں تین معبود تین الہ، یہ تثلیث کا عقیدہ یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین معبود ہیں، انتہو باز آ جاؤ،
خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے لیے، اگر باز آ جاؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، سبحانہ، پاک ہے وہ، سبحانہ، وہ اس طرح کی سب خرافات سے پاک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اللہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو زمین و آسمان اس پوری کی پوری کائنات کا مالک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے وہ اسی اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، یہاں پہ باقاعدہ عبدن کا لفظ آ گیا۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، لَن يَسْتَنْكِفَ، انہیں جو ہے اس میں کوئی عار، کوئی شرم، کوئی ایسا انہیں محسوس نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔ لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ، اللہ کا بندہ بننے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار، کوئی شرم نہیں ہے۔ ولا الملائکہ، اور نہ ہی فرشتے مقرب فرشتوں کو، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ہے کوئی مقرب فرشتوں کو جو ہے اس سے کوئی یعنی عار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو کوئی فرمایا اللہ کے عبادت سے، اللہ کے عبادت سے شرم کرے گا، اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی طرف ہی اکٹھا کرنا ہے۔ کہیں کسی نے بھاگ کے نہیں چلا جانا کہ ہم نے اللہ کو مانا نہیں ہے، ہم بھاگ کے جہاں مرضی نکل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لوگوں یاد رکھ لو، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، فَسَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر انہیں پورے پورے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر کے علاوہ ان کے اپنے فضل سے اضافہ اور زیادہ انہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں، انہوں نے جتنا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انہیں جو ہے وہ دے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جو لوگ اس میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہیں جو ہے وہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ اپنا کوئی دوست یا اپنا کوئی مدد کرنے والا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں یا جو لوگ عار اور شرم محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ انہیں عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ مسلمان لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ انسان کو روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو دین نہیں سیکھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑی ہوں، میں کیسے سیکھوں، میں اتنے بڑے مرتبے کی ہوں تو میں نے اگر سیکھنا شروع کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اور دوسرا ہمارے اندر عادت ہوتی شرم، بے انتہا۔ یہ جو حیا اور شرم ہے یہ انسان کو برائی سے روکنے میں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے جی،
میں اس کو نماز کا کیسے کہہ دوں، مجھے تو شرم آتی ہے، میں اس کو برائی سے بچنے کا کیسے کہہ دوں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ یہ جو شرم نیکی کے کام میں کرنے کی ہے نا، یاد رکھ لیں وہ بھی جو ہے وہ جرم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ پہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ کبھی علم نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ایک وہ لوگ جو تکبر میں ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے تکبر میں مارے جاتے ہیں کہ ہم کیسے پوچھیں، ہم کیسے پڑھیں، ہم کیسے سیکھیں، ہم اپنا مسئلہ کیسے پوچھیں، ہم تو بڑے بڑے ہیں۔ ایک تکبر والے، اور دوسرے شرمیلے لوگ، انتہائی شرم میں مارے جانے والے۔ وہ علم اس لیے نہیں سیکھ پاتے کہ وہ کہتے ہیں ہم شرم میں مارے جاتے ہیں کہ ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، استاد جی ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، استاد جی سے اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو ہم کیسے ہیں۔ یہ شرم جو ہے حد سے زیادہ جب گزر جائے تو یہ بجائے اس کے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ جو حیا ہے یہ ایمان میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن جب حد سے آگے یہ بھی بڑھ جائے اور نیکی کے کام کرنے میں بھی انسان کو حیا اور شرم آ رہی ہوگی تو پھر وہ عبادت یا محبوب چیز نہیں ہے، پھر وہ بھی قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استنکاف، شرم محسوس کرنا، عار محسوس کرنا۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے عار محسوس کی یعنی شرم محسوس کی، شیم محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں ملے گا، نہیں پائیں گے وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی حمایتی، کوئی نہیں انہیں ملے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایمان والوں کو، کچھ ان لوگوں کو حکم دیے، اور اسی طرح چلتے چلتے اللہ نے اے لوگو، آرڈر ہے سب کے لیے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان، واضح دلیل آ چکی ہے، کسی علی الاعلان واضح چیز کو بولا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر واضح نور نازل کیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر نور نازل کیا۔ اب یہ نور کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، یہ اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز ہونا، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا، یہ سب کچھ اللہ کا نور ہے۔ لیکن یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی خلقت اور پیدائش میں کوئی نور ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر یہ نور بنا کے سب کچھ نازل کیا ہے۔ ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، اس کو۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پہ ایمان لے کے آ گئے، آمنوا باللہ، ایمان لے کے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پختگی سے اس کو پکڑا، یعنی ثابت قدم رہے، پھر انہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہلا نہیں دیتی ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں انہیں ڈگمگا نہیں دیتی ہیں، پختہ سے اس کو پکڑا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو وہ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں انہیں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت میں وفضل، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں انہیں داخل فرمائے گا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لے کے آنے کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اعتصام ہوتا ہے سختی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لینا۔ جب سختی کے ساتھ اس بات پہ ڈٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل، اور اللہ کی رحمت اور فضل کیا ہے؟ اللہ کی وہ جنت ہے، اللہ اس میں داخل فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اور اللہ انہی لوگوں کو اپنی طرف صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی بتائیے کوئی ایک یعنی اسلام کا خلاصہ بتا دیجئے چند لفظوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہے قل آمنت باللہ ثم استقم، تو یہ کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پہ اور پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر اس کو مضبوطی سے اس پہ جو ہے وہ ڈٹ جا۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ نصیحتیں، کچھ اہل کتاب کی باتیں، کچھ ایمان والوں کے نظریات، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کے اختتام ہو رہا ہے، اور آخری آیت میں ایک مسئلہ بیان اللہ نے فرمایا ہے جو صورت کے شروع میں وراثت کی باتیں ہوئی تھی سورۃ النساء میں، اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے اس مسئلے کو یہاں آ کے بیان فرمایا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جب وہ آیتیں نازل ہوئیں تو لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، ایک ایسا انسان جو فوت ہو گیا اور اس کے کوئی ماں باپ اور اس کی کوئی اولاد، کوئی بیوی نہیں ہے، اب اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے، آگے اولاد بیوی بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے بہن بھائی سکے ہیں۔ پیچھے ان بیان ہوا تھا جو ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں، یہاں پہ مسئلہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ان کے بارے میں جو انسان کے سکے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا، ان کی وراثت کے بارے میں فرمایا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی فوت ہوا اور اس کی کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے، اور کلالہ چونکہ کہا جاتا ہے تو اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اگر اس کی ایک بہن ہوئی تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور ایک بہن اگر ہے تو اس کے لیے پوری جائیداد کا آدھا حصہ چلا جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر فوت ہونے والی بہن ہے اور وارث بننے والا بھائی ہے، اور بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے اور صرف بھائی موجود ہے، تو فرمایا پھر وہ اپنی بہن کا پورے مال کا وارث بنے گا، پورا مال پھر اس بھائی کو جائے گا، اور یعنی بہن کی صورت میں آدھا، اور اگر بھائی وارث بن رہا ہے بہن کا تو اس صورت میں اس بھائی کو پورا کا پورا مال مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہیں، بھائی ساتھ کوئی نہیں ہے، فوت ہونے والے کی دو بہنیں ہیں اور بھائی ساتھ نہیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو پھر بہنوں کے لیے پوری جائیداد کا 2/3 حصہ، ثلثانی، 2 ثلث، یعنی اگر پوری جائیداد کو، پوری وراثت کو، پورے مال کو 3 حصوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے جو ہے وہ ان 2 بہنوں کو مل جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن اگر جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں، مطلب ایک بہن ایک بھائی ہے، یا 2 بہنیں ایک بھائی ہے، یا 2 بھائی ایک بہنیں ہیں، یا 4 بہنیں 4 بھائی ہیں، اگر فوت ہونے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کا ماں باپ نہیں ہے، وارث اس کے جو ہے وہ صرف بھائی بہنیں بن رہے ہیں، اور بھائی بہنیں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، ایک بہن نہیں ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو ان کے لیے پھر وہی اصول چلے گا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنی بھی فوت ہونے والی کی جائیداد ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا دیا جائے گا، مرد کو عورت کی بنسبت، بھائی کو بہن کی نسبت اتنے حصے بنائے جائیں گے کہ بھائی کو دگنا آ رہا ہے
اور بہن کو اس میں سے بھائی کی بنسبت آدھا مل رہا ہے، اس انداز سے پوری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غلط راستے سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح منہج پہ لانا چاہتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر ہر ایک انسان کے لیے کیا ہے، کیا اس کے لیے بہتر تھا کہ یہ کرے، اس کو دے یا اس کو دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وراثت کے بارے میں، جو تقسیم کے بارے میں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان احکامات میں وہ انصاف نہیں ہے یا ان احکامات سے بہتر یہ تھا کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چند ایک احکامات جو اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ یہاں آ کے یہ صورت نساء پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے صورت مائدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آئندہ کلاس میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنی آیات گزری ہیں، اس صورت میں جتنے احکامات گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔